مکرم و محترم سامعین اکرام، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سیام کے 2 عشرے گزر گئے، پتہ ہی نہ چلا کس قدر جلد ماہ سیام ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ تیسرے عشرے سے ہم گزر رہے ہیں۔ آئیے انمول سیریز کے تحت پیغام رمضان امت مسلمہ کے نام کی چوتھی قسط میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں معلومات دینی لٹریچر کی روشنی میں سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم بزرگوں، دینی بھائیوں اور بہنوں، اللہ کا دین اس کے سب سے بڑی نعمت ہے اور شریعت کے احکام ہمارے لیے ایسی رحمت ہیں جس میں ہماری فلاح و بہبود کے بے شمار پہلو ہیں۔ شریعت کا ایک حکم زکوٰۃ بھی ہے۔ نماز کے بعد اس کی اہمیت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ایک فرض ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا سخت گنہگار ہے اور آخرت میں اللہ کے سخت عذاب سے دوچار ہوگا، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ زکوٰۃ کا انکار کر دینے کے بعد یہ ایک شخص کا مقام اسلام کے اندر نہیں، اس کے باہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں زکوٰۃ اور صدقات کی ادائیگی کا حکم دیتے ہوئے ایک جگہ اس کی علت بھی بیان فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی علت بیان فرماتے ہوئے اس کے لیے بے شمار فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے زیادہ دولت پھیلتی ہے، کسی ایک گروہ کے ہاتھ میں گھر کر کر نہیں رہ جاتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد بھی فرمایا کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم۔ ترجمہ، جو لوگ سونا چاندی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں نہایت دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ دولت سمیٹ کر رکھی جائے اور انسان دولت کا سانپ بن کر اس کی حفاظت کرتا رہے، بلکہ اسے پسند کرتا ہے کہ دولت چلتی پھرتی رہے، کسی خاص گروہ کے قبضے میں آ کر قید ہو کر نہ رہ جائے، وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں تقسیم ہو اور ہمیشہ گردش میں رہے۔ اسلام کا یہ مقصد اس کے قانون وراثت سے بھی حاصل ہوتا ہے اور زکوٰۃ کے نظم سے بھی۔ اسلام نے دوسروں کے برخلاف یہ قانون نہیں بنایا کہ ایک شخص کے مرنے کے بعد دولت خاندان کے کسی ایک شخص کے پاس منتقل ہو جائے، بلکہ اس نے تمام لڑکوں کو حقدار بنایا، لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کا بھی حصہ مقرر کیا، بیوی کو بھی حصہ دلوایا، اور اسی طرح دوسرے رشتہ داروں تک میراث پہنچے۔ پھر اسلام کا دوسرا سخت حکم دیکھیے، اس نے سود کو بالکل حرام کر دیا۔ صاف صاف بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں وہ جذبہ نہیں پیدا کرنا چاہتا جو سود سے پیدا ہوتا ہے، بلکہ اس کے بدلے میں ان میں وہ جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے جو صدقات اور زکوٰۃ سے پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس ارشاد سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ سود اور زکوٰۃ سے 2 مختلف قسم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور ان سے 2 الگ الگ قسم کے ذہن تیار ہوتے ہیں۔ جس قوم میں سود کا جذبہ ابھرے گا، اس کے افراد محبت، ہمدردی و ایثار کے جذبے سے محروم ہو جائیں گے۔ ان کے اندر سخت دلی، دولت کی محبت اور حرص پیدا ہوگی۔ اس کے مقابلے میں زکوٰۃ سے جو فضا تیار ہوتی ہے اور زکوٰۃ سے جو ذہن پرورش پاتا ہے، اس میں ہمدردی، محبت، ایثار اور نرم دلی پیدا ہوتی ہے، اور انسان ان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے جو دولت کی محبت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ تم اپنے غریب بھائیوں کی مدد کرو تاکہ وہ بھی سوسائٹی میں آرام سے زندگی بسر کریں، وہ بھی چین کی نیند سو سکیں، وہ خود پریشان ہو کر سوسائٹی کی پریشانی کا سبب نہ بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم اپنے یتیموں، بیواؤں اور غریب رشتہ داروں اور مصیبت زدہ بھائیوں کو جو کچھ دیتے ہو
وہ تم انہیں ان کا حق سمجھتے ہوئے دو، احسان نہیں، اور اس سب کو میرے نام لکھ لو، اسے میں ادا کروں گا، یہ سب میرے ذمے ہے اور میں اسے بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس لوٹا دوں گا۔ تم انہیں قرض دے کر ان سے سود نہ مانگو، اپنا قرض وصول کرنے کے لیے انہیں پریشان نہ کرو، تم یقین رکھو کہ تمہارے خرچ کیے ہوئے مال کی پائی پائی منافع سمیت تمہیں لوٹا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ بتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی سی ہے جس کے پودے میں 7 بالیں آتی ہیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر بندہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو ہو سکتا ہے اسے ایک کے بدلے 700 ملیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ثواب کی اس مقدار کو کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے اور خوب جانتا ہے کہ کس شخص نے کس جذبے اور نیت سے اور کس خلوص کے ساتھ اپنا مال خرچ کیا ہے۔ اور پھر یہ تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ اس ماہ مبارک میں جو نیکیاں کی جاتی ہیں ان کا ثواب تو اللہ تعالیٰ اور بھی بڑا چڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ زمانہ مومن کے لیے بڑا نفع کمانے کا زمانہ اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا زمانہ ہے۔ پوری کوشش ہمیں یہ کرنی ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں کما سکیں۔ غریبوں کی مدد کرنا، عزیزوں اور رشتہ داروں کی خبر گیری کرنا، دوسرے خیر کے کاموں میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو صرف کرنا اور دین کی سر بلندی کے لیے اپنے وسائل کو کام میں لانا ان دنوں بڑے نفع کے کام ہیں۔ خلوص شرط ہے، خلوص شرط ہے۔ اس کے بعد بندے کو اپنے مولا سے زیادہ اجر کی توقع رکھنا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں صرف کرنے سے مال ضائع نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو خیر کے کاموں میں اچھے سے اچھا نمونہ پیش کرے اور اس کا وجود نیکی اور احسان کا سبب بن جائے۔ انسان اللہ کے حضور حاضر ہونے کے یقین کی بنیاد پر اپنی زندگی کے لیے راہ متعین کرے، وہ اللہ کی دی ہوئی دولت کو اس کے ہدایت کے بموجب خرچ کرے۔ اسی خرچ کا ایک جز زکوٰۃ ہے، اسی خرچ کا ایک جز زکوٰۃ ہے جو ہر مالدار مسلمان پر فرض ہے۔ زکوٰۃ مال کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور مال ہی نہیں بلکہ انسان کے دل کی پاکیزگی کے لیے بھی ایک کارآمد نسخہ ہے۔ آخرت کی زندگی کے لیے بیش قیمت سرمایہ ہے اور دنیا کی زندگی کے لیے سدھار کے لیے ایک نہایت کارآمد اور آزمایا ہوا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کے اس فریضے کو اور زکوٰۃ کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس فریضے کی ادائیگی کی سعادت نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔ محترم بزرگوں، دینی بھائیوں اور بہنوں، ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کا چوتھا بنیادی رکن اور مالی عبادت زکوٰۃ ہی ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاک ہونا، بڑھنا، نشو و نما پانا کہیں۔ یہ مالی عبادت ہے، یہ محض ناداروں کی کفالت اور دولت کی تقسیم کا ایک موزون ترین عمل ہے۔ زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی طہارت و پاکی، نشو و نما اور بڑھوتری اور اضافے کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ مخصوص مال میں سے مخصوص مقدار کا شریعت کے بیان کیے ہوئے مصارف میں خرچ کرنا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم شرعی یہ ہے کہ زکوٰۃ اسلام کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ جیسے ایمان فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے حج فرض ہے، ویسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اسلام کے بنیادی 5 ارکانوں میں سے ایک ہے۔ زکوٰۃ کی بھی اتنی ہی اہمیت ہونا چاہیے جتنا کہ نماز، روزہ اور حج کی۔
جو شخص بھی زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے گا وہ شخص دائرۂ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کی فرضیت ہجرت کے بعد ہوئی۔ حضرت قیس بن سعد کی حدیث سے ثابت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ الفطر کا حکم دیا۔ پھر زکوٰۃ کی فرضیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ حکم دیا نہ منع کیا، اور ہم لوگ صدقہ فطر بھی ادا کرتے رہے۔ زکوٰۃ کا بنیادی مقصد ہی غریبوں کی مدد، معاشرتی فلاح و بہبود میں صاحب ثروت لوگوں کا حصہ ملانا اور مستحق لوگوں تک زندگی گزارنے کا سامان بہم پہنچانا ہے۔ شریعت کی روح سے کسی شخص پر زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ وہ شخص آزاد ہو، وہ شخص عاقل ہو، وہ شخص بالغ ہو، وہ شخص مسلمان ہو، اور وہ شخص مقدار نصاب کا مالک ہو، اور وہ مالک بن گیا مال نصاب پر خمری سال مکمل ہو گیا ہو۔ شریعت کی روح سے وہ مال جس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس مال کی بھی کچھ شرائطیں ہیں۔ اگر وہ شرطیں کسی مال میں پائی جاتی ہیں تو زکوٰۃ اس میں فرض ہوگی، اگر وہ شرطیں نہیں پائی جاتی تو اس مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ شرطیں یوں ہیں: مال کسی ایک شخص کی ملکیت میں ہو اور وہ مال اس کے قبضے میں بھی ہو اور اس کے پاس ہو، وہ مال بڑھنے والا ہو، اور وہ مال بنیادی ضروریات سے زائد ہو۔ اور بنیادی ضروریات کیا ہیں؟ مثلاً ضرور نفقہ، اخراجات، رہائشی مکان کا خرچ، ضروری سامان، سواری، کتابیں وغیرہ۔ ان بنیادی ضروریات سے وہ مال زائد ہو، اور اس زائد مال پر 1 سال گزر جائے اور وہ مال نصاب کے بقدر ہو۔ کوئی مانع موجود نہ ہو۔ مانع یہ ہے کہ مالک پر ایسا قرض ہو جو نصاب کو کم کر دے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے مال کا نصاب کے برابر ہونا ضروری ہے۔ مال کا نصاب کیا ہے؟ نصاب مال کی ایک معین مقدار ہے۔ 7.5 تولہ سونا موجودہ اوزان کے اعتبار سے 80.7 گرام 480 ملی گرام سونا ہے، یا 52 تولہ چاندی اس طرح کے اعتبار سے 612 گرام 360 ملی چاندی ہے، یا اس کی قیمت کے برابر نقد روپیے ہیں، تو اس کے مال میں زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کو مال نصاب کہا جاتا ہے۔ اب اس شخص کو چاہیے کہ بطور زکوٰۃ اس مال کا 2.5% زکوٰۃ کے مصارف میں کسی کو دے کر اس کا مالک بنا دے۔ اب زکوٰۃ کے مصارف کا مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ کے مصارف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ افراد اور لوگ جن کو زکوٰۃ دینا شرعی طور پر درست اور صحیح ہے۔ قرآن کریم کے ہدایت کے مطابق زکوٰۃ کے مصارف یا جن کے لیے زکوٰۃ لینا درست ہے یا جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے وہ 8 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلا، فقراء، فقیروں کے لیے، غریبوں کے لیے۔ دوسرا، مساکین، ایسا آدمی جو کماتا ہے اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ تیسرا، عاملین، یا اسلامی حکومت جس کی زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے مقرر کرے اس کو عامل کہا جاتا تھا، اب یہ مصرف باقی نہیں رہا۔ چوتھا، مؤلفۃ القلوب، اگر کوئی شخص نیا مسلمان ہو اور مال و دولت نہ ہونے کی وجہ سے وہ فقیر و مسکین یا مصارف زکوٰۃ کے کسی دوسرے زمرے میں آتا ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پانچواں، غلام، جس زمانے میں غلام کا رواج تھا غلاموں کا آزاد کرنے کا زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا تھا، لیکن اب بھی یہ مصرف باقی نہیں رہا۔ چھٹواں، مقروض، ایسے لوگ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں، وہ مقروض لوگ جن پر اتنا قرض ہو کہ اپنا سارا اثاثہ قرض میں دے دیں تو ان کے پاس نصاب یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال باقی نہ ہو تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ساتواں، اللہ کے راستے میں دینا، قرآن کریم میں اکثر جہاد کے لیے استعمال ہوا ہے۔ حاجت مند لوگ، ان کو فقہا نے اس حکم میں شامل کیا ہے، حاجت لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آٹھواں، مسافر،
سفر میں اس کے پاس دینے پیسے نہ رہے ہوں جن سے وہ اپنے سفر کی ضروریات پوری کر کے واپس وطن جا سکے۔ اللہ سب کو جانتا ہے اور اللہ دلوں کی حالت کو جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ بدنی عبادت تزکیے کا کام نماز اور روزے کی صورت میں انجام پاتا ہے، اور مالی عبادت تزکیے کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔ موجودہ دور میں مسلمانوں کی زندگی کا یہ ایک المناک پہلو ہے کہ ان کی ایک بڑی تعداد دین کے اہم ارکان اور اس کی ادائیگی کی مصلحت سے غافل ہیں، لہٰذا بعض تو اپنی کم علمی اور جہالت کی بنا پر ان سے روگردانی کرتے ہیں، اور بعض کچھ زیادہ جسارت سے کام لیتے ہوئے ان ارکان کی ادائیگی کو غیر ضروری قرار دیتے ہیں۔ یہ ایک مخصوص تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جو اگرچہ نماز کی فکر رکھتے ہیں اور اس کی ادائیگی کے بہت پابند ہیں، رمضان کے روزوں کا بھی بہت اہتمام کرتے ہیں، مگر یا تو زکوٰۃ کی شرعی فرضیت سے ناواقف ہونے کی بنا پر یا مال و دولت کی محبت میں گرفتار ہونے سے زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل نظر آتے ہیں۔ اس طرح آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بحیثیت مجموعی یہ نظر آتا ہے کہ نمازوں اور روزوں کا کسی حد تک اہتمام ہو جاتا ہے، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف سے بھی عام غفلت دکھائی دیتی ہے۔ حدیث پاک قابل غور ہے کہ جو شخص نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے تو اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں۔ یہی سبب ہے کہ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے وقت جگہ جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ملتا ہے۔ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تقریباً قرآن پاک میں 32 جگہ ایسا حکم نازل ہوا ہے۔ قرآن پاک میں ایک دو جگہ نہیں، اکثر جگہ بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک ایسا رکن ہے، ایسی محترم بالشان عبادت اور ایک ایسا فریضہ ہے جس کی بجاوری کے بغیر کوئی شخص مسلمانوں کی جماعت یا مسلم معاشرے میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ زکوٰۃ نہ دینے والا شخص سمجھتا ہے کہ مال و دولت اس کے گاڑے پسینے کی کمائی ہے، اس لیے وہ جو چاہے کر سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ یہ اجازت بندے کو نہیں دی ہے، لہٰذا زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی صورت میں وہ معاشرے کا غاصب ہے، یعنی غیر کا حق لینے والا ہے۔ تاہم اس غاصب کی عزت سماج میں محض اس بنا پر ہو رہی ہے کہ معاشرے نے دولت کو عزت کا وسیلہ بنا لیا ہے، جس کے پاس جتنا مال و دولت اس کو اتنی عزت کا وسیلہ بنا لیا ہے، جس کے پاس جتنا مال و دولت ہے اس کی اتنی ہی عزت ہے۔ حالانکہ اسلامی معاشرے میں عزت کا معیار یہ نہ ہو کر صرف تقویٰ ہونا ہے۔ اگر کسی بھی معاشرے میں تقوی کی اہمیت کا احساس ہو جائے تو اس کے افراد وہ دولت سے زیادہ تقوی یعنی حسن کردار میں مسابقت کریں۔ اگر ہر صاحب نصاب زکوٰۃ دینا شروع کر دے تو مسلمان معاشی طور پر خوشحال ہو سکتے ہیں اور اس قابل ہو سکتے ہیں کہ کسی غیر سے قرض کی بھیک نہ مانگیں، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے بحیثیت مجموعی مسلمان سود کی لعنت سے بچ سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی فضیلت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ تقریباً 32 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اللہ تعالیٰ کا امت مسلمہ پر خاص فضل و احسان ہے کہ 2.5% مال نکال دینے سے وہ انہیں تباہیوں سے محفوظ فرما دیتا ہے اور مال پاکیزہ کر کے ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے۔ معاشرے کا بھی تزکیہ ہے کہ عمرہ کی دولت جب غریبوں کے پاس جائے گی تو وہ ہاتھ پھیلانے سے اور دوسروں کی محتاجی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ خیال رہے، سماج میں محتاجی ہی ساری برائیوں کی جڑ ہے، سماج میں محتاجی ہی ساری برائیوں کی جڑ ہے کہ اس سے اخلاقی بدحالی، سماجی تباہی، اخلاقی گراوٹ، تہذیبی پسماندگی، علمی افلاس اور جرائم کے جذبات وجود میں آتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں کی ان تمام خرابیوں سے حفاظت کا شاندار انتظام فرما دیا ہے۔ آج بھی اگر سارے صاحبان نصاب
مالدار زکوٰۃ صحیح ایمانداری سے نکال دیں تو کوئی مسلمان بھوکا پیاسا ننگا یا جاہل نظر نہ آئے گا۔ اس کی مثال ہمیں سکھ قوم میں نظر آتی ہے۔ دیکھنا ہو تو سکھ قوم کو دیکھیے کہ سکھ قوم کا کوئی بھی فرد سڑکوں پر فقراء کی طرح بھیک مانگتا ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ زکوٰۃ سے عمرہ کی معاشرتی اصلاح ہوتی ہے کہ زکوٰۃ میں جب رقمیں نکلتی ہیں تو افراط زر کی مصیبت درپیش نہ ہوگی، بلکہ خدا کی دی ہوئی نعمت و دولت اس کے بندوں میں گردش کرتی رہے گی۔ اس میں بہت سے فوائد اور حکمتیں ہیں، کاش ہم مسلمان اسے سمجھتے۔ حدیث پاک میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو مال انسان صدقات و خیرات کی مدوں میں اللہ کی راہ میں دوسروں پر خرچ کرتا ہے، وہی مال دراصل اس کا مال ہے، اور جو مال وہ چھوڑ جاتا ہے وہ اس کے وارث کا ہے، اس کا نہیں۔ جب ایک صاحب نصاب مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کے مال کے ساتھ اس کا دل بھی پاک و صاف ہو جاتا ہے اور مال میں خیر و برکت آ جاتی ہے۔ زکوٰۃ بندے کا تعلق خدا سے جوڑتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے اس مقالے کا اختتام کروں، پھر ایک مرتبہ سن لیں کہ یہ زکوٰۃ کتنی چیزوں پر فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ 4 چیزوں پر فرض ہوتی ہے۔ پہلا سونا، دوسرا چاندی، تیسری کیش رقم، چوتھا مال تجارت۔ پہلا سونا بہرحال زکوٰۃ دینی ہی دینی ہے، استعمال میں ہو یا نہ ہو۔ کی مقدار جو پہلے کہا جا چکا 7.5 تولہ ہے۔ دوسرا چاندی، چاہے استعمال میں ہو یا نہ ہو، 52.5 تولہ ہے۔ تیسرا کیش نقدی رقم، قرض میں دیا ہوا مال بشرطے کہ وہ واپس ملے گا اس کی صورت ہے تو وہ بھی ہے۔ چوتھا مال تجارت، بزنس کا مال، کوئی چیز خریدتے ہیں، جیسے ہی قیمت بڑھے گی اس کو بیچنے کی نیت اگر ہو، دکاندار کے پاس جتنا مال بیچنے کا ہے تو اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ 3 چیزیں استعمال میں ہیں، اس کا زکوٰۃ نہیں۔ جو چیزیں استعمال میں ہیں اس کی زکوٰۃ نہیں، یعنی آپ نے پلاٹ خریدا بیچنے کے لیے جو اس کو زکوٰۃ دینا ہے۔ اگر رکھ لینے کی نیت ہے اور گھر بننے کی نیت ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ جتنی بھی چیزیں بیچنے کے لیے خریدی گئی ہیں ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب زکوٰۃ کی مقدار کتنی ہے؟ 100 روپے میں 2.5 روپے، مال کا 40واں حصہ۔ زکوٰۃ کو ہرگز بوجھ نہ سمجھیں۔ شیطان 1000 بار بہکائے تب بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بہت زیادہ اہتمام فرمانا ہے۔ پھر ایک مرتبہ زکوٰۃ کا نصاب سونا 7.5 تولہ، چاندی 52 تولہ، نقدی اس کے برابر، مال تجارت اس کے برابر، یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ اس مال پر پورا سال گزرے، اتنا مال آپ کی ملکیت میں رہے، چاند کے حساب سے ایک تاریخ متعین کر لیں، حساب لگائیں، اگر آپ کی ملکیت میں ہو اتنا مال تو نصاب کا مال ہے، زکوٰۃ کا مال ہے، زکوٰۃ اس پر نکالنا بہت ہی ضروری ہے۔ زکوٰۃ کا مال آپ کے پاس ہو، کبھی بھی رمضان میں ہی نہیں، کوئی مستحق ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا ہے تو فوراً اسے پوری کریں۔ اپنی آسانی کے لیے سال میں 1 مہینہ مقرر کر لیں۔ پورا سال گزرنے کے بعد پھر بیٹھ کر دیکھ لیں کہ میرے پاس اس سال کے بعد کتنا ہے، سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، نقدی کتنی ہے، لوگوں سے قرض کتنا آنا ہے، پھر مال تجارت وہ بھی کتنا ہے، گودام میں رکھا ہوا کتنا ہے، فلیٹ کتنے رکھے ہوئے ہیں، پلاٹ کتنے رکھے ہوئے ہیں بیچنے کے لیے، ان سب کو جمع کر لیں۔ ان سب کو ملا کر 50 لاکھ بن گئے اور آپ قرضدار ہیں، قرض 50 لاکھ ہے تو زکوٰۃ نہیں۔ اگر 40 لاکھ دینا ہے قرض تو 10 لاکھ بچے، 10 لاکھ کے 2.5% کے حساب سے 25,000 بنے تو پہلے رشتہ داروں اور غریبوں کو وہ 25,000 بانٹ دیں۔ ایک بندے کے ذمے 10,000 روپے زکوٰۃ کا بنتا ہے تو کوشش کریں زیادہ دیں، جو زیادہ دو گے وہ خیرات میں آ جاتے ہیں، کم نہ کریں، بالکل کم نہ کریں۔ ضروریات زندگی سے زائد اگر ہوں تو آپ صاحب نصاب ہیں، آپ پر صدقہ واجب ہے۔ پھر ایک بار سن لیں، اپنا مکان چھوڑ کر، رہائشی مکان چھوڑ کر کرائے کے مکان کا کرایہ جو آپ کو دوسرے 4-5 گھروں کا کرایہ آتا ہو تو اس کی زکوٰۃ بھی دینا ہے۔ اگر پلاٹ آپ کی ملکیت میں ہے اور آپ کی بیچنے کی نیت ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی واجب ہے۔
بہت سارے لوگوں کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہوتا، 52.5 تولے چاندی نہیں ہوتی، نقدی بھی اس کے برابر نہیں ہوتی، تجارت کا مال بھی اس کے برابر نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں اصل معیار 52.5 تولہ چاندی کو بنانا ہے، جس کا آج کے حساب سے 40 سے 45 ہزار کے درمیان بنتا ہے۔ اگر سونا، چاندی، نقدی، زکوٰۃ کا، تجارت کا مال سب ملا کر 40 سے 45 ہزار آپ کے پاس ہیں، اس پر 1 سال گزر گیا ہے، شریعت کے روح سے آپ مالدار ہیں، آپ صاحب نصاب ہیں۔ اگر آپ قرض دار بھی ہیں تو اپنے نصاب میں اس کو مائنس کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو زکوٰۃ کے مسائل صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو کچھ میں نے آپ سے کہا ہے، یہ سب علماء اکرام کی دین ہے، ان کے بیانات ہیں، ان کی تحریریں ہیں، سے اخذ کر کے موٹے موٹے الفاظوں میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اردو ادب کے شیدائی ہونے کے ناطے میں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالوں۔ ماہ مبارک کی ان مبارک ساعتوں میں نے یہ سعادت حاصل کی ہے۔ اگر کچھ خامیاں ہوں تو معاف فرمائیں۔ اصل حقدار تو علماء اکرام ہیں، اور بھی صحیح طور پر سمجھنا ہو تو اپنے قریبی مسجد کے پیش امام عالم کے پاس جا کر اس محترم بالشان فرض جو مالی عبادت ہے، جس کا درجہ نماز، روزہ اور حج کے برابر ہے، اس کے احکام سمجھیں اور امانت داری سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ مول سیریز کی یہ پیشکش آپ کو پسند آئی ہو تو ثواب کی نیت سے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں۔ یادگار سیریز کے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ماہ مبارک کی آخری قسط الوداع اے ماہ رمضان الوداع آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو زکوٰۃ کے مسائل صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خاکسار اور آپ کی دعاؤں کا طالب ڈاکٹر آر عبدالحمید۔